السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 شعبان کی عبادت از حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند 15 شعبان کے سلسلے میں 4 باتیں صحیح ہیں۔ نمبر 1، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی جتنی توفیق دیں اتنی گھر میں انفرادی عبادتیں کرنا، مگر ہم نے اس رات کو ہنگاموں کی رات بنا دیا ہے۔ مسجدوں اور قبرستانوں میں جمع ہوتے ہیں، کھاتے پیتے اور شور کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس رات میں نفلیں پڑھنی چاہیے اور پوری رات پڑھنی ضروری نہیں، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گھر میں پڑھے، یہ انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں۔ نمبر 2، اگلے دن روزہ رکھے، یہ روزہ مستحب ہے۔ نمبر 3، اس رات میں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں۔ اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ضرور گئے ہیں، مگر چپکے سے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اتفاقاً پتہ چل گیا تھا، نیز حضور پاک علیہ السلام نے اس رات میں قبرستان جانے کا کوئی حکم بھی نہیں دیا، اس لیے ہمارے یہاں جو تماشے ہوتے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ نمبر 4، جن 2 شخصوں کے درمیان لڑائی جھگڑا اور اختلاف ہو وہ اس رات میں صلح صفائی کر لیں، اگر صلح صفائی نہیں کریں گے تو بخشش نہیں ہوگی۔ یہ 4 کام اس رات میں ضعیف حدیث سے ثابت ہیں، اور ضعیف کا لحاظ اس وقت نہیں ہوتا جب سامنے صحیح حدیث ہو۔ صحیح حدیث کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو نہیں لیا جاتا، لیکن اگر کسی مسئلے میں ضعیف حدیث ہی ہو، اس کے مقابلے میں صحیح حدیث نہ ہو تو ضعیف حدیث لی جاتی ہے، اور ایسا یہی ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں جن میں ضعیف حدیثیں ہیں، اور ضعیف احادیث سے مسائل ثابت ہوئے ہیں، جیسے صلاۃ التسبیح کی 11 روایتیں ہیں اور سب ضعیف ہیں، مگر سلف کے زمانے سے صلاۃ التسبیح کا رواج ہے۔ البتہ ضعیف حدیث سے واجب اور سنت کے درجے کا عمل ثابت نہیں ہوگا، استحباب کے درجے کا حکم ثابت ہوگا، پس صلاۃ التسبیح پڑھنا مستحب ہے۔ ایسے ہی 15 شعبان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، مگر ان سے استحباب کے درجے کا عمل ثابت ہو سکتا ہے، پس احادیث میں بیان کیے گئے 4 کام مستحب ہوں گے۔ شب برات اور اس کے اعمال کو بالکل بے اصل کہنا درست نہیں۔ البتہ سورہ دخان کی 3 آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کا مصداق شب برات نہیں، اس کا مصداق شب قدر، قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ علمی خطبات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47، مکتبہ حجاز دیوبند۔ 15 شعبان کا روزہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اصلاحی خطبات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 266 میں رقم طراز ہیں۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرے حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی 1 شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ لیکن 1 شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں سے بھی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیض میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے
ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیز میں داخل ہے۔ اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا، لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ اسی وجہ سے اکثر فقہاء کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں محرم کے 10 تاریخ کے روزے کا ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اگر اس نقطہ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس پر ثواب ہوگا، باقی کسی دن کی کوئی خصوصیت نہیں اور اس روزے کو باقاعدہ سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔